حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فکر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رویہ صالح ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے ولایت کا زیم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم خراساں جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خراساں کے لیے چل پڑے۔ خراساں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گل گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے؟ ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوا، یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا
اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔